السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ جن زدگی کے نمبر 10 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا، چینل سبسکرائب کرنا، ٹائپنگ کی غلطیوں کو اور وائس اوور کو اگنور کرنا۔ بنا وقت ضائع کیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جن زادہ ملیحہ شہزادی، قسط نمبر 10، باب 10، عشق کی داستان جن اور انسان۔ آئے 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 آئے، یہ ایپیسوڈ لیول کی ہونے والی ہے۔ اور فریشے وہیں پر چکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ اسے گاڑی میں لٹا چکے تھے۔ وہ 4-5 لوگ تھے۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ بعد وہ ایک کھنڈر نما جگہ پر پہنچے۔ ان میں سے ایک گاڑی سے اترا اور اس لڑکی کو کھینچ کر باہر نکالا۔ اس کا جسم ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ ان میں سے ایک نے اس کا دایاں ہاتھ اٹھا کر اور دوسرے نے بایاں ہاتھ اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھا اور اسے لے کر کھنڈر نما جگہ کے اندر چلے گئے۔ وہ ایک ہال نما جگہ تھی جہاں پر مکڑیوں کے جالے لٹک رہے تھے۔ اندھیرا چھا ہوا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے نڈھال ہوتی فریشے کو ایک سامنے رکھی کرسی پر بٹھا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ اس کے سیاہ کالے بال جو کندھے سے اس کے چہرے پر پسینے کی وجہ سے چپکے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا آگے آیا۔ اس کا چہرہ واضح نہ تھا۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی آنکھوں پر آنے والے بال ہٹائے اور اپنے لڑکوں میں سے ایک کو کہا، جاؤ، جا کر پانی لے کے آؤ۔ یس سر۔ وہ اتنا کہہ کر ایک سائیڈ پر چلا گیا۔ یہاں پر کچھ ڈرم رکھے تھے۔ اس نے ان میں سے پانی نکالا اور واپس فریشے کے پاس آ گیا۔ باس، یہ لیں پانی۔ اس نے وہ گلاس آگے بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس آدمی نے وہ گلاس لے لیا اور تھوڑا پانی اپنے ہاتھ پر ڈالتے ہیں فریشے کے چہرے پر چھڑکا۔ فریشے ایک دم جھٹک سے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے اپنے آس پاس 5-4 لوگوں کو دیکھا اور وہ گھبرا گئی۔ تم کون ہو؟ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ آواز گندی ہے، اگنور کرو۔ فریشے اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، پر اس کے ہاتھ اتنی مضبوطی سے باندھے گئے تھے کہ کھولنا تو مشکل تھا۔ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ مجھے کھولو۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ چھوڑ دو مجھے، جانے دو۔ خدا کے لیے جانے دو۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ لڑکا تھوڑا جھکا اور اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ ارے جان، اتنی جلدی بھول گئی تم مجھے؟ تم نے مجھے اغوا کیا ہے؟ ہاں میری جان، میں نے کیا ہے۔ فریشے کے گلے میں جو دوپٹہ تھا اس نے وہ کھینچ کر اتارا۔ فریشے کا دوپٹہ اس کے پاس تھا اور وہ فریشے کے پاس جا کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے اوپر اٹھایا۔ اپنا نمبر دے دو نا، قسم سے پریشان نہیں کروں گا۔ اچھا، آئٹم بڑی کمال کی ہے۔ وہ طنزیہ کھلکھلا کر ہنسا۔ اب تمہیں بچانے کیوں کوئی آئے گا فریشے جان؟ وہ اس کے پاس ایک دم پاس کھڑا تھا۔ کوئی ہے؟ مجھے بچاؤ۔ فریشے اونچی اونچی چیخیں مار رہی تھی۔ تمہاری بات کوئی نہیں سننے والا جان۔ تم مجھے جان جان بلانا بند کرو۔ فریشے اونچی آواز میں چیختے ہوئے دہاڑی تھی۔ اوہو، کوئی نہیں آنے والا یہاں تمہاری چیخیں سن کے، تو خود کا گلا خراب مت کرو، بہتر ہوگا۔ وہ جھٹکتی اپنا ہاتھ چھڑوا ہی رہی تھی جبکہ دوسری طرف فریشے کی ماما اٹھ کر کمرے سے آئی کیونکہ رات کے 2:30 بج رہے تھے اور ان کو پتا تھا کہ ان کی بیٹی تہجد پڑھتی ہے۔ انہوں نے اس کے کمرے میں آ کر لائٹ جلائی۔ فریشے جب بیڈ پر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ واش روم کے پاس آئی۔ فریشے بیٹا اندر ہو؟ تب بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ فریشے اندر بھی نہیں تھی۔ وہ سیدھا لان میں آئی تھی جہاں پر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کی بیٹی یہاں پر بھی نہیں تھی۔ ہائے اللہ، فریشے کہاں چلی گئی؟ وہ بھاگی بھاگی کچن میں آئی، وہاں پر بھی فریشے نہیں تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ سنو، اٹھو، اٹھے نا۔ کیا ہے بیگم، کیوں پریشان کر رہی ہو؟
ओहो, फरीशे कहीं नहीं मिल रही। कमरे में देखो, वहीं पर वॉशरूम में होगी। ओ जी, मैंने हर जगह देख लिया, नहीं है। वो एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठे। क्या कह रही हो? फरीशे कहाँ जा सकती है इस वक्त? ओ जी, मुझे नहीं पता कहाँ पर है। मैंने सारा घर ढूंढ लिया। रात को जब वो कमरे में गई थी तो मैं पास ही थी। इसकी दोस्त अरिशफा को फ़ोन करता हूँ। इन्होंने अपना फ़ोन उठाकर कॉल मिलाई। अरिशफा ने नींद में हाथ मारते फ़ोन उठाया। अरिशफा ने नींद में हाथ मारते फ़ोन उठाकर कान के साथ लगाया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बेटा, फरीशे तुम्हारे पास है? नहीं, उधर अपने कमरे में होगी। बेटा, नहीं है, जबकि मैंने अपना पूरा घर देख लिया है। कहीं नहीं है। इसकी नींद एकदम गायब हुई। वो उठ बैठी। क्या मतलब है? अंदर कहीं नहीं है। मैं मामा बाबा को उठाती हूँ। वो भागी भागी अपने अम्मा अब्बा के कमरे में आई। मामा बाबा जल्दी बाहर आएं। इनका शोर सुन के शारिफ भी बाहर निकल आया। वो आबासी लेता हुआ बोला, मतलब पता नहीं इसका क्या हुआ है अरिशफा, शोर क्यों है इतना? इतने में इसके मामा बाबा निकले। मामा वो। बेटा, आराम से पहले सांस ले लो। मामा, वो फरीशे नहीं मिल रही। बेटा, वो अपने घर पर होगी, यहाँ तो नहीं आई थी। मामा, आंटी का फ़ोन आया था, वो कह रही हैं फरीशे कहीं नहीं हैं, सारा घर देख लिया, वो नहीं मिल रही। शारिफ की नींद हवा बन के उड़ी। आय 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 आय। एक सेकंड, वो यहाँ पर नहीं आई तो कहाँ गई? शारिफ बोला। इतने में उसके बाबा ने अरिशफा से फ़ोन पकड़ा और बात की। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम भाई, मेरी बेटी नहीं मिल रही, आपके पास है क्या? खैर, आवाज़ गंदी, इग्नोर करो। इतनी गंदी हकीकत में उसकी आवाज़ नहीं होगी जितनी मेरी है। नहीं, हमारे पास तो नहीं आई। भाई, मेरी बेटी नहीं मिल रही। वो रोने लग पड़ी। तभी शारिफ अरिशफा के पास आया। कहीं वो जिन तो नहीं फरीशे को ले गया? भाई, हो सकता है, पता भी नहीं है इनका। पर वो कहाँ ही लेके जाएंगे फरीशे को? अच्छा भाभी, आप रोएं मत, हम आते हैं। भाई, आप जल्दी आ जाएं। इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। शारिफ गाड़ी निकालो, अभी के अभी। जी चलें बाबा। शारिफ ने भागते भागते गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाली। वो तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाता। फरीशे के घर पहुंचे थे। इन्होंने दरवाज़ा खोला तो फरीशे की मामा ने दरवाज़ा खोला। आप ठीक है ना? अरिशफा बड़बड़ाई। वो रोते रोते इसकी मामा के गले लगी थी, जबकि इसके बाबा भी परेशान थे। अचानक फरीशे गायब कैसे हो गई? अरिशफा के बाबा ने अहमद साहब से पूछा। जिन है वो, हाकिम जो है उसके साथ। इग्नोर करो मेरी ये बदियों को यार, सुनते जाओ, आगे सस्पेंस है बहुत बड़ा वाला। अब इंसान और जिन का इश्क शुरू होने वाला है। आगे दिलों को थाम लो। पता नहीं, ये तो कह रही थी कि इसके सामने वो कमरे में गई थी, अब पता नहीं वो कहाँ है। तभी शारिफ की फ़ोन कॉल आई तो थोड़ा साइड पर हुआ। अब देखो आगे। इसका फ़ोन उठाकर कान के साथ लगाया। देख शारिफ, अगर तुझे फरीशे चाहिए तो आ जा, वरना तेरे फरीशे की कलाई काट देंगे। तू मजाक कर रहा है ना यार? इसका वही दोस्त था जो कल फरीशे के घर इनके साथ था। समझ गए ना किसने किडनैप करवाया? तुझे तो मैं बताऊंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये पढ़ लेना, मुझे समझ नहीं आ रही, खुद लिख के भूल गई। इसने इतना कहकर फ़ोन बंद किया, जबकि फरीशे झटक कर अपने हाथ खोल रही थी। अरे मेरी जान, नाकाम कोशिशें मत करो। तभी फरीशे बड़बड़ाई। मेरे अल्लाह, हिफाजत करो, मेरे अल्लाह, मुझे इस मुसीबत से निकाल दो अल्लाह। अभी सुन, ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालना शुरू की। हाकिम प्लीज़ आ जाएं। ओवर एक्टिंग नहीं होगी मेरी आवाज़ के साथ, है ना? खैर, अगली लाइन शुरू करते हैं। हाकिम, मुझे आपकी ज़रूरत है, आ जाएं ना प्लीज़। हाकिम, मैं मुसीबत में हूँ, आ जाएं आप। यहाँ पर फरीशे को बुला रही थी, पता नहीं, सेट कर लो खुद ही। जबकि दूसरी तरफ शारिफ फरीशे के कमरे में आ गया। एंट्री होने वाली, ज़रूरी नहीं कि जिन्हें हर बार बचाएगा उसे, टेंशन नहीं लो अभी। इसने दरवाज़ा बंद किया और ऊंची ऊंची बुलाने लगा। हाय अल्लाह, मुझे खुद को खुशी हो रही। हाकिम भाई,
او حاکم بھائی، مجھے پتا ہے آپ فریشے سے عشق کرتے ہو۔ آپ میرے اندر آ جاؤ، وہ اس وقت مصیبت میں ہے۔ شارف کو پتا تھا کہ وہ اس کے اندر آ جاتا تھا۔ آپ کے فریشے مصیبت میں ہیں حاکم بھائی، آپ میرے اندر آ جاؤ، فریشے کو ہماری ضرورت ہے۔ وہ اتنا کہہ کر آرام سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سجدے میں جو گیا تھا وہ شارف تھا، پر جو سجدے سے اٹھا تھا وہ حاکم تھا۔ انٹری ہوگی جی، مبارکہ جی، مبارکہ۔ مطلب حاکم نے شارف کا کہنا پہلی بار مانا تھا۔ حاکم ایک دم کھڑا ہوا اور وہ اتنی تیز رفتار سے گھر سے نکلا جیسے مانو کوئی جھلاوا تھا۔ گھر سے نکلتا حاکم کسی کو نظر نہیں آیا اور شارف کے اوپر سے سب کا دھیان بھی ہٹ چکا تھا۔ حاکم کچھ ہی پلوں میں وہاں کھنڈر نما جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ اگے ویکھو کی ہوندا ہے پھر۔ ہائے، مجھے خود گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے، سوچتی ہوں آپ سب کا کیا حال ہوگا۔ چل اس کی کلائی کاٹ، میں نے کہا۔ ایک لڑکے نے فریشے کی کلائی کو دبوچ رکھا تھا اور اس نے فریشے کی کلائی پر چھری چلا دی۔ اس کی کلائی کٹ گئی اور خون بہنے لگا۔ اتنے میں حاکم نے اپنی انگلی کے اشارے سے دروازہ توڑ دیا۔ ابھی دروازہ ٹوٹا، آگے کیا ٹوٹے گا دیکھو۔ اور وہ آہستہ آہستہ اندر داخل۔ ان کو اس کا چہرہ نظر تو نہیں آ رہا تھا، مانو جیسے دھواں دھواں ہو چکا تھا۔ اس کو صرف ایک کالا لمبا سایہ نظر آ رہا تھا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو فریشے ایک دم اس کو دیکھا۔ حاکم خدا کے لیے مجھے بچا لے، یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ حاکم نے ایک نظر فریشے کو دیکھا اور پھر ان لڑکوں کو۔ اس کو کھول دے۔ ان کو تو شارف ہی نظر آ رہا تھا۔ شارف نہیں، تیری موت آئی ہے، اور فریشے کو کھول ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ نہیں کھولوں گا، اب تیری فریشے مرنے والی ہے۔ ان کو کچھ ہونے سے پہلے تو قبر میں اترا ہوگا۔ ویری فنی، ہاں ہاں۔ حف کے لمحے ایک دم غصے بڑھا تھا۔ یہ غلطی ہوگی، چینج کر لینا، ٹھیک ہے۔ اور آواز تو ایسی جیسے کوئی شیر دہاڑا۔ حاکم نے ایک دم اس لڑکے کے بازو کو پکڑا اور اٹھا کر جو کچھ دور ڈرم پڑے تھے ان کے اوپر پھینک دیا۔ باقی کے جو 4 لڑکے تھے وہ الرٹ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بندوقیں نکالی اور اس پر تان دی۔ دیکھ ہمارے پاس مت آنا۔ شارف دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے ان کے پاس آیا۔ آئے ہائے، اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے ان 4 کو ہوا میں اڑایا اور اپنی آنکھوں کو گول گول گھماتے یہ لڑکے بھی الٹے سیدھے ہونے لگے تھے۔ اس نے انہیں اپنی آنکھوں کے اشارے سے بہن کا گلا خراب ہے، اگنور کرو۔ وہ اس وقت اتنا جنون میں تھا جیسے مانو لڑکوں کے لیے آج قیامت کا دن آ چکا تھا۔ تمہاری موت تمہیں آوازیں لگا رہی ہے۔ تم نے میری فریشے کو چھوا، ان پر اپنی گندی نظر ڈالی۔ تمہارا انجام موت سے بھی برا کروں گا۔ فریشے گھبرائی ہوئی تھی، پر اب اسے پتا تھا کہ مجھے بچا لے گا، کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ اسی لیے تھا۔ وہ ایک اللہ کا بھیجا ہوا رکھوالا تھا۔ فریشے اب ڈر نہیں رہی تھی۔ حاکم ان کے پاس چلتا گیا اور جس نے فریشے کی کلائی کاٹی تھی، حاکم نے اپنا پیر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ چیک کرو، اتنا جنون ہے نا یار۔ اور اپنا پورا وزن اس پر ڈال دیا اور اسے مسل دیا۔ اس نے پوری قوت سے اسے اٹھا کر دوبارہ دیوار میں دے مارا۔ تم لوگوں نے میری فریشے کا خون نکالا، دیکھو اب تمہارا کیا حال ہوگا۔ تم نے ان کی عزت اچھالی، تمہیں تو مرنا ہوگا اب۔ اس نے دوبارہ 4 کو ایک ساتھ اٹھا کر ان 4 کی ایک ساتھ ٹکر کروا دی۔ ان کا سر پھٹ چکا تھا، خون بہنے لگا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ انہیں زندہ کر کے دوبارہ مارتا، پر یہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ اچھا، اگر کچھ سین عجیب ہو جائے، مطلب اللہ جی کے بارے میں کچھ برا، تو معاف کر دینا، کیونکہ یہ پہلی ناول ہے تو مجھے اندازہ نہیں ہے کیسے لکھنی ہے۔ اس نے پاس پڑا ہتھوڑا اٹھا کر ایک بار پھر پوری قوت سے شارف کے دوست کے سر میں مار دیا۔ اس کا چہرہ پس گیا، اس کی صورت بگڑ چکی تھی، اور حاکم، وہ تو حاکم تھا، وہ ابھی بھی نہیں رکا۔ اور باقی 3 لڑکے جو اس کو مارنے کے لیے
اس کی طرف کو بھاگے تھے۔ شارف ان دونوں کو اپنے ایک دیوار پھینک دیا۔ 2 بار ہو گئے شاید۔ ان میں سے 2 تو اسی وقت مر چکے تھے اور جو باقی کے 2 تھے وہ ابھی مرے تھے۔ تبھی ایک سفید دھواں شارف کے اندر سے نکلا۔ فریشے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس بار شارف بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ اب جو آگے بونگیاں آنی ہیں وہ دیکھو۔ وہ ایک دم سیدھا کھڑا تھا اور پورے ہوش و حواس میں تھا۔ اس نے فریشے کو دیکھا جو کرسی سے بندھی مسکرا رہی تھی۔ تبھی اس نے اپنی دائیں طرف دیکھا جہاں پر حاکم اپنے انسانی چہرے کے ساتھ کھڑا تھا اور شارف نے آج اس کو دیکھا۔ شارف بڑبڑایا، ہائے اللہ حاکم بھائی، آپ پر تو لڑکیاں تو کیا لڑکے بھی فدا ہو جائیں، اتنے خوبصورت ہو آپ۔ اس سائیڈ کھڑا تھا، پتہ نہیں یہ میں بھول گئی ہوں، اپنے بازوؤں میں حاکم کو گلے لگانے کی کوشش کی۔ آگے پیچھے سے اپنے ہاتھ گلے لگانے کے لیے باندھے تو اس کے ہاتھ حاکم کے آر پار ہو گئے۔ شاید شارف بھول چکا تھا کہ وہ انسان نہیں ایک جن ہے۔ تب ہی شارف ایک دم گھبرا کر پیچھے ہوا۔ فریشے کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تب ہی شارف نے ڈرتے ڈرتے اپنی شہادت کی انگلی حاکم کے بازو پر لگائی تو اس کی انگلی جل گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ ہائے اللہ بھائی، آپ سے ملنا تو ایسا ہے جیسے موت کے کنویں میں چھلانگ لگانا۔ وہ پیچھے ہو گیا۔ تبھی حاکم نے فریشے کو دیکھا۔ حاکم، شارف آپ کو چھو نہیں سکتے کچھ پلوں کے لیے۔ فریشے، اگر میں چاہوں تو یہ چھو سکتا ہے، کچھ پلوں کے لیے کچھ کرو نا۔ اچھا۔ وہ شارف کی طرف پلٹا۔ شارف، اپنی آنکھیں بند کرو۔ بھائی کہیں پھر تو نہیں کرنٹ لگائیں گے نا؟ میں نے جتنا کہا اتنا کرو اور جب تک میں نہیں کہتا اپنی آنکھیں مت کھولنا۔ اس نے خود شارف کا ہاتھ پکڑا اور کچھ پلوں بعد بولا، اب اپنی آنکھیں کھولو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اب چھو کر دیکھو مجھے۔ شارف نے اس کا بازو پکڑا اور خوش قسمتی سے اب بازو آر پار نہیں ہوا۔ شارف نے اس کا بازو پکڑے رکھا۔ تب ہی حاکم بولا، شارف میرا بازو چھوڑو، نہیں تو اگلے ایک منٹ میں تمہارا ہاتھ پھر سے جل سکتا ہے۔ تب ہی شارف نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آپ اپنی باتیں بند کریں، پہلے مجھے تو کھولیں۔ فریشے نے ان کا دھیان اپنی طرف کیا۔ رکو میں کھولتا ہوں۔ شارف بڑھنے لگا۔ حاکم نے اپنی انگلی کے اشارے سے رسی کھول دی۔ شارف وہیں پر رک گیا اور فریشے کھڑی ہو کر ان کے پاس آئی۔ حاکم نے اس کی کلائی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کا زخم ایک دم غائب ہو گیا۔ بے شک آئے تو آپ دونوں تھے، پر بھیجا تو اللہ نے نا آپ دونوں کو۔ مجھے بچانے کا خیال آپ کے دماغ میں ڈالا اور یہ خیال ڈالنے والا بھی تو اللہ ہی تھا نا۔ فریشے مسکرائی۔ اتنے میں حاکم نے ایک چادر لے کر فریشے کو ڈھکا۔ ویسے فریشے ایک بات پوچھوں؟ شارف نے سنجیدگی سے کہا۔ جی پوچھیں۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے کیا؟ جی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ کچھ بھی دے سکتا ہے کیا؟ بے شک اللہ کچھ بھی دے سکتا ہے۔ کیا محبت بھی؟ جی وہ محبت بھی دے سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ شارف نے حامی میں گردن ہلائی۔ ویسے آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ تب ہی حاکم بولا، فریشے آپ کو پتہ ہے مجھے شارف نے بلایا اور دوسری طرف آپ مجھے بلا رہی تھی۔ شارف نے مجھے کہا، حاکم بھائی آپ میرے اندر آ جاؤ، آپ کی فریشے کو ہماری ضرورت ہے۔ تب ہی فریشے نے شارف کو دیکھا۔ وہ آج نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ جتنی خوشی آپ کو نہیں ہوتی نا ناول پڑھتے ہوئے، مجھ سے پوچھو مجھے کتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ حالانکہ لکھا تو میں نے ہی ہے، خود کا کریکٹر خود ہی پسند آ گئی، کیا بات ہے۔ اچھا ابھی گھر چلتے ہیں، تمہارے ماما بابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میرے ماما بابا اور ارشفا بھی تمہارے گھر پر ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پر کیسے جائیں گے؟ تبھی حاکم ہلکا سا مسکرایا۔ آپ دونوں اپنی آنکھیں بند کرو۔ فریشے نے آنکھیں بند کر لی پر شارف بولا، آنکھیں کیوں بند کرنی ہیں ہمیں؟ او ہو یار، تم بڑے سوال جواب کرتے ہو، خاموشی سے بس کرو اپنی آنکھیں بند شارف کے بچے۔ شارف نے ایک دم آنکھیں بند کر لی۔ ان دونوں نے اپنا ہاتھ حاکم کے ہاتھوں میں دیا۔
اب اپنی آنکھیں کھولو۔ انہوں نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو وہ فریشے کے کمرے میں موجود تھے۔ جادو ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے میری ناول میں، دنیا سے باہر کی لکھتی ہوں میں۔ او حاکم بھائی، یو آر ویری فاسٹ۔ حاکم سنسنی سا مسکرایا۔ اینڈ یو آر ویری چلاک۔ کیا بات ہے، جن بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بچے میں تمہیں بتاؤں گا جن کیا کیا کرتے ہیں۔ حاکم نے اسے گردن سے پکڑا لیکن اسے کچھ کہا نہیں۔ شارف کمرے سے باہر نکلا اور فریشے بھی اس کے ساتھ۔ سب نے ان کو دیکھا اور حیران ہوئے۔ فریشے، تم کمرے سے کیسے نکلی بیٹا؟ تم کہاں گئی تھی؟ انہوں نے فریشے کا ماتھا چوما۔ ماما، وہ مجھے کوئی کڈنیپ کر کے لے گیا تھا۔ کون لے گیا تھا؟ یاد ہے وہ شارف کے دوست جو آئے تھے؟ وہ پر کیوں لے گیا تمہیں؟ ماما، پہلے تو میرا ایک رکھوالا تھا نا، اب 2 ہیں میرے رکھوالے۔ ماما، حاکم اور شارف مجھے لے کر آئے ہیں۔ اتنے میں انہوں نے شارف کو دیکھا، جبکہ عرشفہ تو اپنی حیرانگی بھری نظروں سے شارف کو دیکھ رہی تھی۔ جب فریشے کی ماما شارف کے پاس آئی، انہوں نے شارف کا ماتھا چوما۔ اس پر شارف نے انہیں منایا تھا۔ ہم بھی تھوڑا انگریز بن جائے، میں نے کہا۔ خیر، جوک کو کرو سائڈ پہ، آگے کرتے ہیں مین ٹاپک۔ جب کہ کوئی اسے چومتا تو شارف اچھی خاصی سنا دیتا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، بوڑھا ہو یا بچہ۔ پر شارف نے فریشے کی ماما کو کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ انکل لکھنا تھا۔ خیر انکل، پریشان مت ہوں آپ کی بیٹی صحیح سلامت ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بیٹا۔ انہوں نے فریشے کو گلے سے لگا لیا، جبکہ عرشفہ ابھی بھی شارف کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شارف کے پاس آئی۔ بھائی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ مجھے کیا پتا تم کیا سن رہی ہو؟ وہ اتنا کہہ کر عرشفہ سے سائڈ پر طرف جا کر کھڑا ہوا۔ الفاظ ٹیڑھے میڑھے، اب کیا ہی کر سکتی ہوں میں، ہیں؟ اب کیا ہوگا؟ کیا فریشے شارف کو پسند کرے گی؟ کیا شارف مارا جائے گا حاکم سے، یا پھر حاکم فریشے کو اپنی دنیا میں لے جائے گا؟ جاننے کے لیے پڑھتے رہیے جن زیادہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی قسط اچھی لگی ہوگی۔ ہمیں کمنٹس میں بتانا آپ کو آج کی قسط کیسی لگی۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا، چینل سبسکرائب کرنا۔ اب سنو، میں آپ کو ٹارگٹ دیتی ہوں، میرے 50 سبسکرائبر کر دو تو ہی قسط آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ تو اللہ تے خیر، اللہ حافظ۔